نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قول دونوں نے کہا، قول اگر ہوتا سنگل کے لیے تو لام کے آگے الف نہیں آنا تھا۔ تو چھوٹی سی ایک بات یاد رکھیں کہ عربی زبان کے اندر تثنیہ یعنی دو کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے عموماً جو لفظ ہوتا ہے کہ الف لگتا ہے لاسٹ پہ، تثنیہ کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں قولا، قولا، قولا ہوتا ہے جیسے لام کے آگے الف لگا، اس کا مطلب ہے کہ دو لوگ مل کے بات کر رہے ہیں۔ قولا دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، نخاف ہم ڈرتے ہیں، این یفوتا کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا ہم پر، او یا این یطغا کہ وہ سرکشی کرے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ فرعون کے پاس، اور کہا کہ اس کے ساتھ جا کے اچھی اور سچی بات کرنا اور پیار سے کرنا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ، جو آپ کہتے ہیں ہم کریں گے ویسے ہی، دونوں پیغام لے کے جائیں گے، لیکن ہمیں ایک ڈر ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی لشکر۔ وہ تو لوگوں پہ اتنا ظلم کرتا ہے، اتنی اذیت دیتا ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں وہ ڈر ہے کہ اگر وہ ہم پہ زیادتی کرے گا، یا ہمیں قید کر دے گا، یا ہمیں قتل کر دے گا، یا کوئی اور خوفناک سزا دے گا، یا اس کی سرکشی اور بڑھ جائے گی اور وہ کفر اور گمراہی میں مزید بڑھتا چلا جائے گا، تو ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں، زیادتی ہونے سے اور سرکشی سے۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسانی فطرت کی یہ چیز آ جاتی ہے ذہن میں، انسان مقابلہ کر رہا ہے۔ ویسے بھی فرعون جو اپنے آپ کو اللہ سمجھتا تھا، خدا سمجھتا تھا، اس وجہ سے بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے بادشاہ، اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں قولا، فرمایا کس نے؟ اللہ نے۔ اب دیکھیں اس قولا میں اور اس قولا میں فرق ہے، اس میں قولا ہے، اس میں قول ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان چیزوں کو اکثر اگنور کر دیتے ہیں، حروف مدہ کی ادائیگی نہ صحیح ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو قولا دونوں نے کہا، قول، قول، قولا دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ قال فرمایا، لا تخافا نہ تم ڈرو، اننی بے شک میں، ان بے شک نی میں، معا ساتھ ہوں، کما تم دونوں کے۔ اب کم ہوتا تو ہونا تم سب کے، اور معا کا ہوتا قا قاف، اور ہونا تھا ساتھ تمہارے۔ اب کما تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو میں سن رہا ہوں، و ارا اور میں دیکھ رہا ہوں۔ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ کی خاص معیت کی بات ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص معیت، اپنی خاص اس چیز کی بات کی کہ میں تمہارے ہی ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تم جہاں کہیں بھی جاؤ۔ سورۃ حدید کے اندر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اس سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق سے بھی کہا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا یہ بات، جو اللہ نے آیت نازل کی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو غم نہ کر۔ تو چند موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ساتھ کی بات کی، تو یہاں پہ بھی خاص کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب کا رب ہے، سب کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، بظاہر تمہارے پاس ایک لاٹھی کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے،
تمہیں کوئی پہرے دار نہیں روک سکے گا، تمہیں کوئی فوج روکنے کی ضرورت نہیں کرے گا، سیدھے فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے چلے جائیں، اس کے ہر سوال کا جواب دینا، اس کے ہر مغالطے کا پردہ چاک کرنا، یہاں تک کہ وہ لاجواب ہو کر تمہیں کچھ بھی کہہ دے، لیکن تمہیں اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ اور یہ بھی ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو فرعون جب لاجواب ہو گیا تو اس نے قید کی بھی دھمکی دی تھی، لیکن اس قید کرنے کی ضرورت نہیں رکھا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مائیت ساتھ تھی، اس لیے اللہ نے کہا اسمع و ارا، میں تم کو سن بھی رہا ہوں، میں تم کو دیکھ بھی رہا ہوں، ہر بات، ہر چیز جس کا تمہیں خوف ہے میں تمہارے خوف ختم کروں گا۔ بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں بہت سی چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، بس وہ ڈر ختم ہو جائے، اور ڈر ختم کرنا بھی اللہ کے ہی اختیار میں۔ بعض اوقات انسان اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ڈر جو ہے انسان کو جینے نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے نا آپ دعائیں مانگا کریں، تو یہ نہ کہا کریں اللہ سے کہ اللہ جی یہ بس مشکل حل ہو جائے، یہ آسان ہو، وہ اسپیشلی دعا بھی مانگا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نا ذہنی اذیت سے آزادی مانگا کریں، یا رب ہمارے اندر سے دنیا کا خوف پیدا ختم کر دے، ہمارے اندر سے دنیا کا ڈر، دنیا کی فکر ختم کر دے، ہم بے نیاز ہو جائیں، ہمیں ذہنی سکون عطا کر۔ جو ذہنی سکون ہے نا، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے بھی ذہنی سکون ہے، دوستوں کے پاس کھڑے ہو کے بھی ذہنی سکون ہے، اگر کوئی تنگ کر رہا ہے پھر بھی ذہنی سکون ہے۔ تو یہ ذہنی سکون ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن سکون ہے، اطمینان ہے، تو آپ کی جیت ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے، اور کوئی چیز اتنی اہم نہیں جتنی سکون۔ آپ کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو لیکن نعمت آپ کے پاس سکون نہ ہو، آپ ان نعمتوں سے انجوائے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے تھوڑا چاہے طلب کریں لیکن سکون اللہ سے بہت زیادہ طلب کیا کریں۔ فَأْتِيَاهُ، پس دونوں جاؤ اس کے پاس، فَقُولَا، پھر دونوں کہو، انا بے شک ہم رسول ہیں، ربی کا تیرے رب کی، فارسل پس بھیج دے، معنا ساتھ ہمارے بنی اسرائیل کو، اور تم ان کو عذاب نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ اس کے پاس، اس کو جا کے اس طرح سے کہنا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں رسول بن کر، تو تم کیا کرو، یہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ولا تعذبہم، تو عذاب نہ دے انہیں۔ اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرعون کو 3 چیزوں کی دعوت پہنچانے کا حکم دے رہے ہیں۔ نمبر 1 دعوت توحید، کہ رب تو نہیں بلکہ رب تو وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی ہے، ربی کا۔ اور پھر دوسری دعوت دی رسالت کی، فارسل، بس بھیج دے۔ تیسری بات آگے شروع ہو رہی ہے، تو پہلی بات کیا تھی، رب کی توحید، پھر رسالت رسولہ، تیسری بات ارسل معنا بنی اسرائیل، قوم کی آزادی کا مطالبہ، بنی اسرائیل کو آزادی دے کر میرے ساتھ بھیج دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہیں رہ سکے، انہیں ان مختلف قسم کے عذابوں سے رہائی دے۔ اب اس سے یہاں بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام کی دعوت میں، جو اسلام کی دعوت تبلیغ کرتے ہیں ہم، اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ مظلوم قوموں کو ظالموں کے چنگل سے آزاد کروانا۔ ٹھیک ہے، جیسے فلسطین کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ جو ہے اس قدر اذیتیں برداشت کرتے ہیں، تو مسلم کمیونٹی، مسلم معاشرے کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس معاشرے کو آزاد کروائیں، جو کوشش کرتا ہے پھر اس کو اجر تو ملتا ہے۔ تو یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلم جو ہے غیر مسلمان کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کیا ہوا، قد جئناک بآیات من ربک، ہم تیرے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانیاں لائے ہیں۔ وہ نشانیاں کون سی تھی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دے کے بھیجا تھا،
جن نشانیوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے کانفیڈنس پیدا کیا تھا اپنے اندر. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. ٹھیک ہے، جو ہدایت یافتہ ہو اسی کے لیے سلام ہے. تو یہ جو سلام ہے نا، یہ کس کے مقابلے میں پیچھے جو بات ہوئی گمراہی کی، ایک طرف بندہ وہ ہے جو کہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، ریجیکٹ کر دیتا ہے، ایک طرف ایکسیپشن ہو رہی ہے. آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سلام کہنے کی ہمیں تلقین مسلم کو کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر بادشاہوں کو دکھتے تھے نا، تو یہی لکھتے تھے السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جس نے اسلام کو قبول کیا. یعنی ایمان نہ لانے والوں کو سلامتی کی دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو کیا لکھتے تھے؟ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گی. ٹھیک ہے، تو اسلام، سلام کہتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کس کو دینی ہے؟ مسلمان جس نے ہدایت حاصل کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انا قد اوحی الینا، بے شک ہم تحقیق وہی کی گئی ہماری طرف، ان العذاب، بے شک عذاب، اللہ اس پر من کذب، جو جھٹلائے، وتولی، اور منہ موڑے. اب ایک طرف ایکسیپشنس کی بات ہوئی، ایک طرف ریجیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور دین کے کاموں میں آگے نہیں ہوگا، ہدایت حاصل نہیں کرے گا، اس کے لیے سلامتی نہیں ہے، اس کے لیے تو عذاب ہے جس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس عذاب کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کیسے ہے. ان بطش ربک لشدید، کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا. ویسے بھی آپ نے خود ہی اب پڑھ لیا ہے کہ زمین یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ زمین خود اپنی خبریں دے گی، چھوٹی سے چھوٹی چیز باہر آ جائے گی. تو اگر ہمیں نافرمانی کی وجہ سے عذاب مستحق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بچائیں گے. کیوں بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے، کیوں نہیں بچائیں گے؟ صرف اس لیے ہدایت ہمارے پاس اگر نہیں ہوگی تو. ہدایت ایک ٹکٹ ہے جنت کا. قولا، اس نے کہا، کس نے والا کہا؟ فرعون نے. فمن، پھر کون ہے ربکما، رب تم دونوں کا، یا موسیٰ، اے موسیٰ. اب وہ موسیٰ سے پوچھنے لگے اچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے جو اتنا اپنے رب کی تعریف کرتے، چلو تھوڑا سا مجھے بھی بتاؤ. وہ مذاق کے لیے کہہ رہا تھا یا جنرل نالج کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس نے رب کے بارے میں پوچھا. قالا، فرمایا، کس نے فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، ہمارا رب، الذی، وہ رب ہے جس نے آقا، عطا کی، کل شیء، ہر چیز کو، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز عطا کی، ہر چیز کو عطا کیا، کل شیء خلقہ، ہر چیز کو صورت دی اس کی، ثم ہدا، پھر رہنمائی کی. کہا ہی جا رہا ہے کہ ہمارا رب تو وہ ہے. رب کو ڈیفائن کیا گیا اس کی سوچ کے مطابق، کہ جس طرح وہ خود کو رب سمجھتا تھا نا، تو ایک طرح سے اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے. تعریف کیا ہے؟ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب شکل میں ڈیزائن کیا. ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو ڈیزائن کرتا ہے، شیپ دیتا ہے، اس کے پاس سٹائلز ہیں، وہ موجد ہے، بدیع ہے، وہ اندیکھی چیزوں کو ڈیزائن کرنے والا ہے. رب تو وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا یقین دلانا کہ تم تو بس کہتے ہو کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو اللہ تو کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کو خوبصورت سٹائل میں بناتے ہیں. اب دیکھیں ہر چیز، درخت دیکھیں، پھول دیکھیں، ہر چیز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے نا. ٹھیک ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. ایک درخت ہے دوسرے درخت سے مختلف، اس کے پتے مختلف، اس کا بیج مختلف، اس کے اوپر لگنے والے میوے مختلف، نقصانات مختلف. تو اللہ نے ہر چیز کو بڑی پیاری شکل دی ہے.
जानवरों को देखें, इंसानों को देखें, तो अल्लाह ने क़ाला रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु, मेरा रब वो है जिसने खूबसूरत डिज़ाइनों में मुख्तलिफ चीज़ें बनाई। हर एग्जीबिशन में जाते हैं या नुमाइश में या कोई भी जगह जहाँ पे आप देखते हैं, तो आप उस वक़्त अल्लाह ताला की कुदरत को सामने ला के देखा करें, मेरे रब ने मुझे क्या क्या अता किया। ठीक है, अगर आप देखें, बादलों को देखें, तो बादल आप देखते हैं आसमान के ऊपर बादल, तो मुख्तलिफ जगहों पे बादल की शेप्स भी डिफरेंट होती है। फिर अगर आप देखें कि परिंदे उड़ रहे हैं, तो हर परिंदे की जिल्द पर, स्किन पर अलग से डिज़ाइन बने हुए हैं। किसने बनाए हैं? जानवर देखें, इंसान देखें, हर इंसान के मजाज देखें, डिफरेंट मजाज है। हर बंदे के अपना लाइफ स्टाइल, अपना मजाज। तो इनकी शेप बनाने वाला, इनको तरतीब देने वाला कौन है? रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु। बनी हुई चीज़ से चीज़ें बनाना बहुत ईजी होता है, लेकिन बदिया तो वो होता है जो चीज़ें बनी हो उनको। ठीक है, अब देखें कि ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीज़ों को पैदा किया, बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ बयान हुई, सुम्मा हदा, फिर रहनुमाई भी की, फिर इनको उनका वो भी बताया इस दुनिया के अंदर आके उन्होंने क्या करना है। वो इंसान है, वो जानवर हैं, वो परिंदे हैं, वो पत्थर हैं, वो पौधे हैं, वो बादल हैं, हर चीज़ को पता है कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया। हर चीज़ मुनफरिद, हर एक का मकसद भी वाज़ेह है। तो ना सिर्फ तख्लीक किया, बल्कि सुम्मा हदा, उसके वजूद का मकसद भी बताया, दरख्तों को उसका मकसद बताया, बादलों को उनका मकसद बताया, कहाँ कहाँ बरसना है, कैसे बरसना है, तेज़ मूसलाधार या नॉर्मल सी। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया, और तारुफ के अंदर बड़ी डिटेल्स में डिस्कशंस की जा सकती है कि वो ना सिर्फ खालिक है बल्कि खादी भी है। हर चीज़ को उसने काम का तरीका सिखाया। आप अगर बैठ के लिख लें तो किसने सिखाया? अल्लाह ने। समझे, आपकी खात है ना, तो खात को एक प्यारी सी शक्ल देने वाला कौन है? अल्लाह। और उसको खदा, फिर उसको सिखाया किसने, तुम्हें अब काम क्या करना है? वो भी अल्लाह है। ठीक है, ये आयत जो है हम इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अब देखिए, हमारी पूरी बॉडी के अंदर उंगलियां, उंगलियों के अंदर अंगूठा, एक अंगूठा उंगली, छोटी उंगली और हड्डियां हैं, हर एक जोड़ मिला हुआ है। अब हर हड्डी का पुर्जा अलग अलग है, एक एक जगह से दूसरी जगह नहीं लगा सकते। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से बड़ा एक्सप्लेन करके ये चीज़ें समझा, बातें बताई। ठीक है, कि एक प्रोग्रामिंग अल्लाह ने इंसान के जहन में, इंसान की पूरी बॉडी में किया, और हर हर चीज़ को, हमारी आँख के अंदर लेंस है, उसको भी पता है मैंने क्या करना है, हमारी उंगली के नाखून को भी पता है मैंने क्या करना है, और हमारे दांतों को भी पता है, एक एक चीज़ को पता है कि हमने क्या करना है। तो इसको ही कहते हैं हदा, कि चीज़ों को पैदा करके उनको रहनुमाई करना। अब आप खुद सोचें कि अगर अल्लाह ने हर चीज़ की रहनुमाई की है, तो फिर अल्लाह इंसानों की रहनुमाई करने के लिए अम्बिया क्यों नहीं भेजेंगे? एक ये कंफ्यूजन उसकी क्लियर होनी थी। उनके जहन में ये होता है ना कि अच्छा अल्लाह ने पैदा किया है, तो अब खाएंगे तो सो जाएंगे, और फिर उठेंगे, फिर अगले दिन भी वही रूटीन, ऐसे इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये तो जिंदगी नहीं है, इबादत के लिए भेजा, तो आपका खाना भी, आपका सोना भी, आपका उठना भी, आपका जागना भी इबादत, इसलिए खाए पिएंगे तो सही है, लेकिन एक तरीका जिंदगी गुजारने का जो ढंग अल्लाह ताला ने सिखाया अम्बिया के जरिए,
اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا، پھر ہمارے دل کی دنیا بدلے گی، ہمارا